الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی مذہب شافعی کے بارے میں پڑھنا ہے. مذہب شافعی کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف ہے، اور مذہب شافعی کے جو انچارج اور بانی ہیں وہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں. اس سے پہلے ہم مذہب حنفی اور مذہب مالکی کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کا سب سے پہلے نام اور نسب کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا اسم کنیہ ہے ابو عبداللہ. محمد ان کا نام ہے، اور والد کا نام ادریس، دادا کا نام عباس. تو ابو عبداللہ محمد ابن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافع ابن عثمان ابن شافع ابن عثمان ابن شافع. اور امام شافعی رحمہ اللہ کو شافعی اس لیے کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے الشافعی المطلبی. الشافعی المطلبی، شافعی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پردادے کا نام شافع تھا، تو اس کے طرف اپنے پردادے کی طرف منسوب ہیں، شافع کی طرف، اس لیے ان کو شافعی کہا جاتا ہے. اور مطلبی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ شافع کے پردادے کا نام مطلب ہیں. شافع کے والد کا نام السائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن ہشام ابن المطلب ابن عبد مناف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف میں یہ شریک ہوتا ہے، قریشی خاندان کے، یہ قریشی تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف میں یہ شریک ہوتے ہیں. عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا ہیں، پردادا، اور ان کے بھی یعنی آگے جا کے. اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ کہ مطلب کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے تھے مطلب؟ دادا کے چچا تھے، کیونکہ یہ عبد المطلب جو ہیں یہ جب پیدا ہوئے تو والد جب فوت ہوئے تو یہ ماموں کے ساتھ رہتے تھے. پھر وہاں سے جب لے کے آئے، وعلیکم السلام، وہاں سے جب لے کے آئے یہ مطلب گھوڑے پہ ساتھ بٹھایا تھا اپنے ساتھ، یا اونٹ پہ بٹھا کے جب لے کے آ رہے تھے تو لوگوں نے یہ سوچا، مکہ مکرمہ میں لوگوں نے عبد المطلب کو دیکھا نہیں تھا، پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام ہے یہ لے کے آیا مطلب، تو انہوں نے کہا کہ مطلب کا غلام، تو عبد المطلب. بعد میں پھر عبد المطلب ہی ان کا نام بن گیا، ورنہ مطلب جو ہے ان کے چچا کا نام ہے. اچھا، تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں یہ مطلب کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مطلب کے اولاد سے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو بھائی ہیں اس کے اولاد سے ہیں. اچھا، اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں فوت ہوئے. 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 250 میں فوت ہوئے. 250 میں کوئی اور بھی فوت ہوئے تھے امام مالک کے، 204 میں. 150 میں کون فوت ہوئے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یعنی جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئے اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ پیدا ہوئے. اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ایک ہی سال میں کون فوت ہوئے تھے؟ امام مسلم بھی فوت ہوئے، اور الحسن ابن امام مسلم پیدا ہوئے. ایک بار پھر 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ فوت ہوئے
اور امام ابن جریج فوت ہوئے ہیں، اسی سال جو ہیں امام شافعی پیدا ہوئے ہیں۔ جس سال امام شافعی پیدا ہوئے ہیں اسی سال دو بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے تھے۔ کون کون؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابن جریج، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ جس سال فوت ہوئے ہیں 204 کو، اسی سال دو بڑے بڑے اور علماء بھی فوت ہوئے، ایک امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ایک امام مالک کے شاگرد، الحسن بن زیاد اللؤلؤی امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور امام مالک کے شاگرد اشہب جو ہیں یہ امام مالک کے شاگرد، یہ بھی 204 میں فوت ہوئے ہیں۔ اچھا، جس سال امام شافعی رحمہ اللہ فوت ہوئے اسی سال امام مسلم رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، شیوخہ، اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اساتذہ بہت زیادہ تھے، اور کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ بہت زیادہ علاقوں میں گئے، آپ دیکھیں ان سے پہلے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ عراق میں ہی رہیں، اس کے بعد امام مالک مدینہ میں ہی رہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی خوبی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ ایک تو علماء کے پاس بہت زیادہ گئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں یہ، تو مختلف علماء سے انہوں نے استفادہ کیا۔ دوسری بڑی بات یہ ہے اس مذہب کی، مذہب شافعی کی، مذہب شافعی والے اس پہ فخر کرتے ہوتے ہیں کہ مذاہب میں واحد مذہب ہے مذہب شافعی کہ ان کے امام نے اصول اور فروع کی کتابیں خود لکھی، اپنے مذہب کو خود تیار کر کے دنیا سے چلے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں مذہب شافعی کو لکھے اصولاً و فروعاً رخصت ہو گئے، یہ کمال ہے، باقی کسی مذہب کو یہ نہیں ملا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، امام شافعی میں جو خوبیاں موجود تھیں وہ خوبیاں باقی مذاہب کے ائمہ میں موجود نہیں تھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک کام یہ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ دو مدرسے تھے، مدرسۃ اہل المدینہ اور مدرسۃ اہل العراق، اور دونوں کے درمیان میں تنافس بھی تھا، مقابلے بھی تھے۔ مدینہ والے کہتے تھے کہ ہمارے جو ہیں صحابہ یہاں تھے، بڑے بڑے علماء یہاں تھے، اور ہم صحابہ کا علم ہمارے پاس ہیں، احادیث ہمارے پاس ہیں۔ عراق والے کہتے تھے ہمارے پاس ابن مسعود کا علم ہے، علی بن ابی طالب کا، ہم وہ لوگ ہیں کہ علی بن ابی طالب نے ہماری وجہ سے مدینہ منورہ کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے تھے، عاصمہ منتقل کیا، یعنی دارالخلافہ کو ہمارے طرف لے کے آئے تھے، اور یہاں پہ خلافت بنو امیہ ادھر ہی رہا، بنو العباس بھی ادھر ہی، خلافت بنو امیہ تو ادھر نہیں رہا، شام میں رہا، یعنی قریب الی العراق۔ ہاں، تو اس پہ فخر کرتے تھے، سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک کمال کیا، انہوں نے کیا کیا، مدرسۃ اہل العراق اور مدرسۃ اہل المدینہ کو قریب کیا انہوں نے، کیونکہ یہ دونوں کے شاگرد تھے، امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور امام ابو حنیفہ کے بھی۔ امام ابو حنیفہ کے تو ڈائریکٹ شاگرد نہیں ہیں، محمد بن الحسن کے شاگرد ہیں، محمد بن الحسن جو ہے امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے، محمد بن الحسن الشیبانی۔ حتیٰ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ مدینہ میں امام مالک کے شاگرد تھے، امام مالک جب فوت ہوئے تو امام شافعی نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا، چلے گئے، عراق میں رہے، عراق میں محمد بن الحسن کے شاگردی کرتے رہے، جب محمد بن الحسن فوت ہوئے عراق کو چھوڑ کے چلے گئے، واپس مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہاں پہ لوگوں کو پڑھانے لگے، یہ انشاءاللہ آگے تفاصیل پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ محمد بن الحسن کو الاستاذ الثانی کہتے ہیں، الاستاذ الاول امام مالک کو کہتے ہیں، الاستاذ الثانی محمد بن الحسن کو، اور محمد بن الحسن کے لیے کہتے ہیں کہ کتبت عن محمد بن الحسن وقر بعیر، کہتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا محمد بن الحسن سے کہ جتنا وقر بعیر یعنی اونٹ پہ جتنا سامان لادا جاتا ہے، جتنا سامان رکھا جاتا ہے، اتنا کہتے میں نے محمد بن الحسن سے لکھا ہے صرف۔ کون؟ نہیں، اللہ اعلم۔ اچھا،
محمد ابن الحسن 189 ہجری میں. اچھا، اور 120 میں 120 میں حماد بن ابی سلیمان فوت ہوئے. 120 میں حماد بن ابی سلیمان فوت ہوئے تھے. پھر ان کے شاگرد ان کے مسند پہ جو بیٹے وہ 150 میں فوت ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اچھا، اس کے بعد ان کے جو اساتذہ ہیں امام شافعی کے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا دو مدرسے کو جمع کیا، قریب کیا، دونوں سے انہوں نے استفادہ کیا. تو ان کا علم جو ہے دونوں پہ مبنی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں، ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مذاہب میں سب سے بہتر مذہب کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں مذہب شافعی. تفصیل اس میں زیادہ ہے. اچھا، ہاں دونوں سے اخذ کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں سب سے پہلے جب غزہ میں پیدا ہوئے، یہ غزہ میں پیدا ہوئے تھے، فلسطین میں غزہ میں پیدا ہوئے تھے امام شافعی رحمہ اللہ. غزہ میں جب پیدا ہوئے تو بچپن میں ہی اس کے والد فوت ہوئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کے بھی والد فوت ہوئے تھے، وہ چھوٹے تھے بچپن میں. امام مالک کے بھی والد فوت ہوئے تھے، یتیم تھے. امام شافعی بھی، امام احمد بھی، چاروں ائمہ یتیم تھے. اچھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے والد جب فوت ہوئے ادریس، تو ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ منتقل کیا. مدینہ منورہ لے کے آئیں، اور وہاں پہ پھر مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں مکہ میں رہے، اور وہاں پہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا. قرآن حفظ کر کے موطا زبانی یاد کیا. سبحان اللہ. اور یہ 10 سال سے ان کی عمر کم تھی. موطا یاد کر کے مدینہ منورہ آئے اور امام مالک کے پاس، امام مالک کو موطا انہوں نے مکمل سنائی. امام مالک کو کہا کہ میں پڑھنے کے لیے آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بچہ تو، امام مالک کا طریقہ یہ تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے کہ امرد بچے کو نہیں پڑھاتے تھے، جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کو نہیں پڑھاتے تھے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا مجھے یہ جو آپ کی کتاب ہے وہ زبانی یاد ہے. حیران ہو گئے کہ سنائے، جب سنائے تو امام مالک رحمہ اللہ بہت حیران ہو گئے. تو امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ یہاں پہ مدینہ منورہ میں پھر رہیں. مدینہ منورہ میں جو ہیں، مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں یہ بہت زیادہ آتے جاتے تھے امام شافعی رحمہ اللہ. مکہ میں ان کے استاد تھے سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ ان کے استاد تھے مکہ میں، اور یہ کبار تبع تابعین میں سے ہیں، تابع التابعین. اور اسی طرح مسلم ابن خالد الزنجی، مسلم ابن خالد الزنجی، اور مدینہ منورہ میں ان کے استاد امام مالک ابن انس الاصبحی. اچھا، اس کے بعد جو ہیں امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، جب امام مالک فوت ہوئے تو امام شافعی رحمہ اللہ نے مدینہ کو چھوڑ کے یمن چلے گئے. یمن میں رہیں، اور یمن میں جو ہے یہ گورنر بنے. کیا بنے؟ گورنر. ائمہ میں یہ ایک واحد امام ہے جو گورنر رہیں. لیکن وہاں پہ انہوں نے بہت اچھے قوانین وضع کیے اور بہت زبردست نظام چلاتے رہے. لیکن وہاں پہ حساد تھے ان کے کچھ حاسدین. انہوں نے کیا کیا، اور علماء کو انہوں نے ترقی دی. حاسدین نے شکایتیں شروع کی اور ہارون الرشید کو شکایتیں بھیجی کہ یہ یہاں پہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور علویین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ سے. تو ہارون الرشید نے پھر کیا کیا، ان کو طلب کیا. تو یہاں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے اور وہاں پہ بلایا گیا عراق میں. عراق جب چلے گئے تو وہاں پہ محمد ابن الحسن نے دیکھا ان کو، محمد ابن الحسن الشیبانی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، اور یہ جھوٹے الزامات ہیں. تو محمد ابن الحسن ہارون الرشید کے مقرب تھے. تو محمد ابن الحسن نے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں، اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، اگر انہوں نے غلطی بھی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دیں ان کو. تو انہوں نے کہا چلو آپ کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہتا ہوں.
آپ کی وجہ سے معاف. تو پھر امام شافعی نے محمد بن الحسن کی شاگردی شروع کی وہاں پہ. عراق میں، بغداد میں. اچھا، بغداد جو ہے عراق کا عاصمہ ہے، دارالخلافہ، دارالحکومت. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہیں عراق میں رہتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ نے کئی علماء سے استفادہ کیا. ان میں سے ایک وکیع بن الجراح. وکیع بن الجراح یہ جو ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی شاگرد ہیں. کس کے؟ ظفر بن الحذیل العنبری، ان کے شاگرد ہیں وکیع بن الجراح. اسی طرح جو ہیں عراق میں انہوں نے عبد الوہاب ابن عبد المجید الثقفی، عبد الوہاب ابن عبد المجید الثقفی، اور اسی طرح ابن علیہ، ابراہیم ابن علیہ، لیکن ان کے بیٹے اسماعیل سے انہوں نے استفادہ کیا، اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ. اچھا، 193 میں فوت ہوئے. یہ کون؟ ہاں، الثقفی 94 میں، یہ 93 میں ہے ابن علیہ. اچھا، اس کے بعد جو ہیں محمد ابن الحسن الشیبانی جب فوت ہوئے عراق میں، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے عراق چھوڑ کے امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ دوبارہ چلے گئے. مکہ سے چلے گئے تھے، مکہ مدینہ میں بار بار آتے جاتے تھے. امام مالک کی وجہ سے حجاز کو چھوڑ کے یمن چلے گئے. یمن سے پھر تہمت کی وجہ سے جب عراق بلایا گیا، عراق میں ہی رہیں. عراق میں جب استاد فوت ہو گئے تو عراق چھوڑ کے مکہ مکرمہ دوبارہ آ گئے. مکہ مکرمہ جب آئے امام شافعی رحمہ اللہ، تو وہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کافی اساتذہ سے استفادہ کیا، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں نے پڑھانا بھی شروع کیا، تدریس بھی. پہلے دفعہ وہاں پہ تدریس انہوں نے شروع کیا مکہ مکرمہ میں. تو مکہ مکرمہ میں ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے، بڑے بڑے شاگرد ان کو ملے. کون کون؟ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوی، بڑے بڑے علماء ان کو ملے وہاں پہ شاگردی کے لیے. اور اسحاق بن راہوی اور امام احمد کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا کہ کیسے انہوں نے شاگردی شروع کی ان کے ساتھ، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. وہاں پہ رہے مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد جو ہیں امام شافعی رحمہ اللہ ایک بار پھر مکہ کو چھوڑ کے بغداد چلے گئے، عراق. مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے عراق چلے گئے، اور وہاں پہ عراق میں جا کے انہوں نے اپنا مذہب جو ہے، اپنے مذہب کی بنیادیں انہوں نے رکھی. پہلے جو ہے یہ امام مالک کے مذہب پہ تھے، پہلے امام مالک کے شاگرد تھے، امام مالک کے مذہب پہ، لیکن بعد میں اپنے مذہب کی کتابیں انہوں نے لکھی. تو انہوں نے کتاب لکھی الحجہ فی الفقہ. الحجہ یہ ہیں امام شافعی کی کتابیں، الحجہ. اور اسی طرح جو ہیں الرسالہ، عبد الرحمن بن مہدی کے طلب پہ. اسی طرح الام، یہ کتابیں لکھی انہوں نے، یہ 3 کتابیں لکھی انہوں نے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں بعد میں لکھی مذہب الجدید میں. جدید اور قدیم کا کیا مطلب ہے یہ بعد میں بتاؤں گا. اچھا، یہ 2 کتابیں لکھی وہاں پہ. اور یہاں پہ امام شافعی رحمہ اللہ کو بڑے بڑے شاگرد ملے. ان میں سے ایک ابو ثور الکلبی، ابو ثور. بعد میں انہوں نے، یہ پہلے شافعی تھے، بعد میں انہوں نے مستقل اپنا مذہب بنایا. اور اسی طرح ابو علی الکرابیسی، اور اسی طرح الحسن الزعفرانی. یہاں پہ یہ شاگرد ان کو ملے. اس کے بعد جو ہیں امام شافعی رحمہ اللہ سن 197 سے لے کے 199 تک امام شافعی رحمہ اللہ مختلف علاقوں میں جاتے رہے، آتے جاتے رہے. لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ عراق میں یہ رہتے تھے،
انہوں نے دیکھا کہ مأمون جو ہیں، مأمون کی خلافت ان کو پسند نہیں آئی، مأمون کی حکومت، کیونکہ مأمون نے معتزلہ کو قریب کیا تھا مأمون نے، اور وہ خلق القرآن والا مسئلہ بھی جب آیا مأمون نے لوگوں کو قریب کیا معتزلہ کو، تو اس نے کہا کہ یہاں پہ عراق میں رہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو عراق کو چھوڑ کے مصر چلے گئے۔ مصر جب چلے گئے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مصر جب چلے گئے ایک اور فائدہ ان کو ملا مصر میں۔ مصر کے بڑے استاد کون تھے؟ لیث بن سعد کا وہاں پہ علم ان کو ملا، تو وہاں پہ اور استفادہ کیا انہوں نے۔ عراق میں جب تھے تو 2 علماء کے مدارس کو انہوں نے اکٹھے کیا، وہاں پہ جا کے لیث بن سعد کے علم کو بھی ملا کے، تو اس لیے پھر وہاں پہ اور مذہب میں تبدیلیاں کی انہوں نے۔ الرسالہ جو ہے یہ دوبارہ لکھی انہوں نے، تو پہلے رسالہ کو الرسالہ القدیمہ کہا جاتا ہے، دوسری دفعہ جب لکھی الرسالہ الجدیدہ، جدیدہ رسالہ۔ اسی طرح الام جو ہے یہ دوبارہ لکھی انہوں نے، کتاب الام الجدیدہ، جدید دوبارہ لکھی، الام الجدید۔ اچھا، مصر میں پھر امام شافعی رحمہ اللہ رہے، وہاں پہ 4 سال زندہ رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ بہت کم ٹائم انہوں نے مصر میں گزارا، لیکن مصر میں جو ہیں اس کم ٹائم میں انہوں نے کام بہت زیادہ کیا۔ ایک تو بڑی بات یہ تھی کہ ان کو بڑے بڑے شاگرد مل گئے، بڑے بڑے شاگرد جنہوں نے امام شافعی کے مذہب کو آگے پھیلایا، ان میں سے ایک بویطی، اور اسی طرح المزنی بویطی، ہاں المزنی، اور اسی طرح الربیع بن سلیمان المرادی اور الربیع بن سلیمان الجیزی۔ ربیع بن سلیمان کے نام پہ امام شافعی کے 2 شاگرد ہیں، ایک الربیع بن سلیمان المرادی راویۃ المذہب، جس طرح جو حیثیت مذہب حنفی میں محمد بن الحسن کی ہیں اور مذہب مالکی میں عبد الرحمن بن القاسم کی حیثیت جو ہے اس کے طرح ہے، ابو یوسف کے طرح، ہاں نہیں خلیل تو بعد میں آئے، مختصر الخلیل، ہاں اسد بن الفرات اور سحنون، اسد بن الفرات اور سحنون۔ تو سحنون اصلا ان کے شاگرد نہیں ہیں، شاگرد کے شاگرد ہیں، تو ساتھ اسد بن الفرات کو ملا کے پھر معاملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ مذہب شافعی کے الربیع بن سلیمان المرادی ہیں، دوسرے جو ہیں الربیع بن سلیمان الجیزی المصری، وہ دوسرے ہیں۔ یہ 2 بڑے بڑے شاگرد تھے ان کے، ہاں یہ مصر کے شاگرد ہیں ان کے۔ تو مصر میں ہاں وہ یہ الربیع بن سلیمان المرادی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں وہاں پہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک المبسوط اور ایک السنن، سنن سے مراد یہ احادیث کی کتاب نہیں ہے، السنن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، فقہ کی کتاب ہے یہ بھی، جس طرح الفقہ الاکبر فقہ کی نہیں بلکہ عقیدے کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب جو ہیں۔ اچھا، دنیا میں جو ابھی موجود ہیں یہ الجدید ہیں، قدیم نہیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو اصطلاحات میں کہ یہ مذہب الجدید اور مذہب القدیم سے کیا مراد ہیں۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلو ابھی بتاؤں۔ مذہب القدیم جو ہے وہ مذہب ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، جو مصر جانے سے پہلے جو بھی ان کے اقوال اور آراء تھے اس کو کہا جاتا ہے کہ مذہبی قدیم۔ مصر جب آئے تو مصر میں ایک اور مدرسہ ان کو مل گیا، تو یہاں پہ جو تبدیلیاں انہوں نے کی تو اس کو کہا جاتا ہے مذہبی جدید۔ اس کے بعد جو ہے علمہ و ذکاؤہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی ذہانت۔ امام شافعی رحمہ اللہ حفظ القرآن فی السابعہ وحفظ الموطأ فی العاشرہ، 7 سال کہتے کہ قرآن انہوں نے حفظ کیا، اور 10 سال کہتے کہ موطأ امام مالک حفظ کیا انہوں نے۔ اچھا، یہ جو ہے الام، بعض لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ الام جو ہے امام شافعی کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ الام میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدثنا الامام الشافعی یا حدثنا الربیع بن سلیمان عن الشافعی، تو کہتے ہیں یہ
ربیع بن سلیمان کی بھی کتاب نہیں ہے، اس کے شاگرد کی کتاب ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہو جائے تو موطا پہلی حدیث آپ کھولے تو اس میں یہ ہے کہ حدثنا یحییٰ بن یحییٰ اللیثی عن مالک اخبرنا مالک، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ موطا بھی مالک کی کتاب نہیں ہے، اور بالاتفاق موطا جو ہے مالک کی کتاب ہے۔ جب موطا اس کے باوجود امام مالک کی کتاب ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتے۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ الام جو ہیں، الام کہتے ہیں یہ نسبت الام، یعنی یہ کتاب جو ہے الی الشافعی اوضح و اظہر من نسبت هذا الرجل الى امه، نسبت هذا الكتاب کتاب الام الى الشافعی اظہر من نسبت هذا الرجل الى امه جو کہنے والا ہے کہ یہ امام شافعی کی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہیں اجازہ شیخہ مسلم بن خالد الزنجی بالافتاء وهو في الخامسة عشر، یہ زنجی جو ہیں امام شافعی کے کہاں کے استاد تھے؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں 15 سال کے تھے یہ، کہ اپنے استاد مسلم بن خالد الزنجی نے کہا کہ بیٹا پڑھانے کا مستحق ہو، پڑھا سکتے ہو، فتویٰ دے سکتے ہو۔ اسی طرح امام سفیان بن عیینہ، یہ ان کے استاد ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ الشافعی افضل اہل زمانے۔ اسحاق بن راہوی کہتے ہیں، اسحاق بن راہوی مکہ مکرمہ میں یہ ان کے شاگرد ہیں، اسحاق بن راہوی اور امام احمد۔ اسحاق بن راہوی کہتے ہیں کہ کننا بمکہ والشافعی بہا، ہم مکہ مکرمہ میں تھے، شافعی بھی وہاں پہ تھے۔ تو وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل بِهَا، احمد بن حنبل بھی مکہ مکرمہ میں تھے، میں بھی تھا، شافعی بھی تھے اور احمد بھی تھے۔ فقال لی احمد بن حنبل، امام احمد نے مجھے کہا کہ یا ابا یعقوب، ابو یعقوب جالس هذا الرجل یعنی الشافعیہ، آؤ امام شافعی کی شاگردی کرو، ان سے پڑھو۔ تو قلت، میں نے کہا، اسحاق بن راہوی کہتے ما اصنع به، اس کو میں کیا کروں؟ وسنہ قریب من سننا، یہ تو ہمارے عمر کا ہے، ہمارا ہم عمر ہے، اس کے ساتھ جا کے ہم پڑھیں گے۔ اترک ابن عیینہ، امام ابن عیینہ کو اور سفیان ابن عیینہ والمقبری سعید بن ابی سعید المقبری، ان کو چھوڑ کے اتنے بڑے بڑے علماء کو جاؤں امام شافعی کی شاگردی کروں اور رہنے دو۔ احمد نے کہا کہ ویحک، کیا کہہ رہا ہوں، ان ذاک یفوت، یہ بندہ جو ہے، یہ امام شافعی کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے یفوت، یہ ہم سے چلا جائے گا، یہ اگر فوت ہو گیا تو یہ چلا جائے گا۔ وذا لا یفوت، اور ابن عیینہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوتا، یعنی اس کا علم جاتا نہیں ہے، اگر جلا بھی جائے تو آگے ایک واسطے کے اضافت کے ساتھ لیں گے۔ اسی طرح جو ہے یہی معاملہ جب امام احمد رحمہ اللہ ان کے پاس آئے تو یحییٰ بن معین نے بھی ان کو کہا، یحییٰ بن معین نے کہا کہ آپ بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کے اس نوجوان اس بچے کے پاس جا رہے ہو پڑھنے کے لیے۔ تو امام احمد نے کہا کہ دیکھو، اگر اس بندے کا عقل مجھ سے رہ گیا، یہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کا عقل مجھے نہیں مل سکتا، اس کا علم مجھے نہیں مل سکتا، لیکن یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا علم اگر رہ بھی جائے تو شاگرد کے واسطے سے مل سکتا ہے، کتابوں سے مل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ اصول الفقہ اور فقہ جو ہے، یہ استنباط اور ملکۃ الاستنباط، ملکۃ الاستدلال، یہ کس طرح علم ہے جو یہ نہیں ہوتا کہ کتابوں میں جاؤ۔ مثلا یہاں پہ طلبہ کو ہم لے کے جاتے ہیں مکتبہ میں کہ آؤ ذرا تعدیل میں کتابوں میں مطالعہ کرواتے ہیں کہ آپ نے کتاب علماء کے بارے میں ڈھونڈنا ہو تو یہ کتاب لے لیں، وہ کتاب لے لیں، آپ نے یہ ڈھونڈنا ہو تو یہ کتاب۔ اصول الفقہ کس طرح علم نہیں ہے کہ طلبہ کو لے کے جائیں مکتبے۔ مجھے ایک طالب علم کہہ رہا تھا آپ مکتبے میں ہمیں نہیں لے کے جاتے اصول الفقہ میں کہ ہم کتابوں سے کیسے لیں گے۔ اصول الفقہ اس طرح علم نہیں ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ فلاں کتاب سے فلاں صفحہ نمبر فلاں اور یہ وہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے اور خود دل میں جو ہے ملکہ پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین انسان کے دل میں نور پیدا کرے اور استنباطات استدلالات شروع کرے۔ سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں امام احمد اگر امام شافعی فوت ہو جائے تو یہ سارا علم چلا گیا، لیکن دوسرے علماء جو ہیں ان کا علم مل سکتا ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے کہ ما احد مس محبرۃ ولا قلما الا وللشافعی فی عنقہ منۃ، کہتے ہیں کہ جس نے بھی قلم، پنسل اور رجسٹر، کاغذ اپنے ہاتھ میں اٹھایا کچھ لکھنے کے لیے، علم لکھنے کے لیے، کہتے اس پہ امام شافعی کا احسان باقی ہے۔
سبحان اللہ. اسی طرح امام ہر طالب العلم پر امام شافعی کا احسان ہے. کیوں احسان ہے؟ طالب العلم اصول الفقہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اصول الفقہ میں سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی؟ امام شافعی نے. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا، وغیرہ وغیرہ. اور امام شافعی کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، بڑے بڑے. یہ ابن عیینہ ان کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں. ابن عیینہ ان کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے. اچھا، اس کے بعد وقال ایضا، امام احمد کہتے ہیں انی لادعو لمحمد ابن ادریس فی صلاتی منذ 40 سنۃ. 40 سال سے آج تک میں ہر نماز میں امام شافعی کو، اپنے استاد کو دعائیں دیتا رہتا ہوں. شاگرد ایسے ہوتے ہیں، اپنے استاد کو دعائیں دیتے ہیں. اچھا، لیکن آج کل تو شاگرد ماشاءاللہ استاد کو بد دعا نہیں دے تو دعا دینے کی توفیق نہیں ہوتی. فما کان فیہم، کیوں میں دعا دے رہا ہوں؟ کیونکہ فما کان فیہم یعنی الفقہا، کہتے فقہا میں کوئی بھی امام شافعی کی طرح نہیں تھے. کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ اتبع لحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امام شافعی جو ہے فقہا میں سب سے زیادہ احادیث نبوی کے کی تابعداری کرنے والے تھے. اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانت اقفیتنا یعنی اصحاب الحدیث فی ایدی اصحاب ابی حنیفہ ما تنزع، کہتے ہمارے گردن جو ہیں، ہم محدثین کی گردنیں جو ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھے. ہم اپنے آپ کو چھڑا ہی نہیں سکتے تھے ان سے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں. جب امام شافعی رحمہ اللہ تشریف لائیں تو ہم نے کہا کہ چلو جی ایک ہمیں بھی مل گئے عالم. تو وَكَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَفِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ امام شافعی جو ہیں یہ سب سے بڑے فقیہ تھے، افقہ انسان تھے یہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کی عبادت کے بارے میں الحسین الکرابیسی ان کے شاگرد فرماتے ہیں، ابو علی الحسین الکرابیسی کہ بت مع الشافعی لیلۃ، کہتے امام شافعی کے گھر میں گیا ہوں، اپنے استاد کے گھر میں نے ایک رات گزاری. تو فکان یصلی نحو ثلث اللیل، امام شافعی کو میں نے دیکھا کہ وہ ثلث اللیل نمازیں پڑھتے تھے. رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ نمازیں پڑھتے تھے. تو چلو یہ تو آگے پڑھ رہے. فما رأیتہ یزید علی 50 آیۃ، 50 آیتیں ہی پڑھتے تھے. ثلث اللیل نمازیں پڑھتے تھے، رات کا تیسرا حصہ، 1/3، لیکن 50 آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. فَإِذَا أَكْثَرَ فَمِئَةٌ، کہتے اگر زیادہ پڑھتے تو 100 آیت، لیکن ان آیتوں کو بار بار پڑھتے تھے نماز میں، بار بار. الربیع بن سلیمان المرادی کہتے ہیں ان کے شاگرد راویۃ المذہب، کان الشافعی قد جزء اللیل، امام شافعی نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 3 حصوں میں. فثلثه الاول یکتب، رات کے پہلے حصے میں لکھتے تھے. والثانی یصلی، اور دوسرے میں نمازیں پڑھتے تھے. والثالث ینام، اور تیسرے حصے میں سو جاتے تھے. اور آج کل طلاب العلم کیا کرتے ہیں، رات کو جو ہیں انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یا 3 حصوں میں. پہلے حصے میں گپ شپ لگاتے ہیں، دوسرے حصے میں موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، اور تیسرے حصے میں پھر نہیں سوتے نہیں، پھر موبائل میں مصروف ہوتے ہیں. 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے میں گپ شپ، دوسرے حصے میں موبائل، تیسرے حصے میں ایک بار پھر موبائل. اور سوتے کب ہیں؟ کلاس میں آ کے سونا ہے. کلاس تو اسی کے لیے کلاس میں جو ہے اچھی اچھی کرسیاں رکھی ہوتی ہیں کہ طالب علم کلاس میں آ کے سو جائیں. ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ سے امام احمد بہت متاثر تھے اپنے استاد سے، بہت زیادہ، اور ان کی تعریفیں کرتے تھے. تو امام احمد کی بیٹی کہتی ہے کہ میں سوچتی تھی کہ کب یہ آدمی آئیں گے یہاں پہ کہ میں دیکھوں. جب امام شافعی رحمہ اللہ آئے وہاں پہ امام احمد کے گھر میں، تو امام احمد رحمہ اللہ نے پانی رکھا اور وہ چلے گئے کہ میرے استاد جی رات کو اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے. تو بیٹی دور سے دیکھ رہی تھی چھپ کے کہ یہ پتہ نہیں کتنے نمازیں پڑھیں گے، میرے ابو اتنے نیک انسان، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک ہیں تو پتہ نہیں یہ کیسے انسان ہوں گے. تو ساری رات وہ بستر پہ ہی لیٹے رہے امام شافعی رحمہ اللہ. صبح جب ہوئی تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی یا پاپا کچھ بھی، تو آپ اس کی تعریفیں کرتے تھے، اس سے تو میں بھی زیادہ نمازیں پڑھتی ہوں.
اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، چرپائی پہ لیٹا رہا۔ تو امام احمد نے پوچھا امام شافعی سے، امام شافعی نے کہا کہ میں جب آپ چلے گئے یہاں سے میں لیٹا ہوں تو میں عبادت کرنے لگا ہوں، فجر تک میں عبادت ہی کر رہا تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں جب لیٹا ہوں تو میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، اس حدیث سے میں استنباطات کرنے لگا، صبح تک میں نے، بعض علماء کہتے 100، بعض کہتے 200، بعض کہتے 300 استنباطات میں نے کیے، مسئلے میں نے نکالے۔ یہ عجیب نہیں ہے کہ امام شافعی 300 یا 200 یا 100 استنباطات نکالے، عجیب بات یہ ہے جو آگے آنے والی بات ہے، وہ یہ کہ وہ حدیث کیا تھی؟ حدیث یہ تھی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اور ابا عمیر ما فعل النغیر میں ایک اور واقعہ سنو۔ یہ محمد بن یحییٰ الذہلی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ جب ذہلی جب فوت ہو گئے، استاد بھی ہیں، اور ان کے وجہ سے جو ہیں چھوڑ کے نیسابور چھوڑ کے امام بخاری رحمہ اللہ گئے تھے۔ اچھا، وہ جب فوت ہوئے تو ان کی جگہ پہ ان کے شاگرد کو ان کے مسند پہ بٹھایا گیا پڑھانے کے لیے۔ شاگرد جب پہلے دن آئے تو پڑھانے لگے کہ یہی حدیث پڑھانے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تو انہوں نے پڑھا یا ابا عمیر ما فعل البعیر، یا ابا عمیر ما فعل البعیر۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، عمیر کو امیر بنایا اور نغیر کو بعیر بنایا۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ، ہم نے کہا کہ یہ قریشی تھے، مطلبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نسب یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ہاں؟ ہاں ہاں ہاں، اور سناؤ، صحیح ہے، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ استدلال کس سے کیا؟ ابو جہم۔ اچھا یہ واقعہ بھی چلو سنو، آج صرف واقعات ہی سننے۔ امام شافعی رحمہ اللہ استدلال میں بہت قوی تھے، قوی الاستدلال تھے استنباط میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس وقت بچے ہی تھے، نوجوان تھے، یعنی چھوٹے تھے۔ امام مالک کے حلقے میں بیٹھتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام مالک کو کہ میں پرندے بیچتا تھا، قمری، تو میں نے جب قمری بیچا تو میں نے یہ کہا کہ یہ خاموش ہوتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی رہتا ہے، تو اور ساتھ میں نے یہ کہا جس نے خریدنا تھا اس کو، اگر یہ خاموش ہو جائے تو میری بیوی کو طلاق ہو، میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، طلاق ہو۔ تو اب جب وہ لے کے گیا، اگلے دن آیا کہ قمری تو خاموش بھی ہوتا ہے، آپ نے کہا تھا خاموش نہیں ہونا، اس نے خاموش ہوتا ہی نہیں ہے، تو میری بیوی کو اب طلاق ہو گئی یا نہیں؟ امام مالک نے کہا آپ نے کہا تھا تو طلاق ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی۔ یہ بندہ پریشان ہو کے چلا گیا۔ جب جانے لگا تو امام شافعی آرام سے اٹھ کے مجلس سے اٹھ کے ان کے پاس چلے گئے، اس کو کہا بات سنو، ادھر آؤ۔ کہا آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، جاؤ آرام سے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ نہیں ہو گئی، جاؤ۔ تو کہا چلو صحیح ہے۔ وہ جب دیکھا امام مالک کا وہ مجلس ختم ہو گیا تھا، امام مالک نہیں تھے، اگلے دن وہ آدمی دوبارہ تشریف لایا اور کہا کہ امام آپ نے کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہے، مجھے تو کسی نے کہا کہ طلاق نہیں ہو گئی۔ امام مالک نے کہا کہ امام اہل المدینہ، میں کہتا ہوں طلاق واقع ہو گئی ہے، اور یہ کہتا کون ہے جس نے آپ کو کہا؟ کہا آپ کے شاگرد ہیں۔ امام مالک نے کہا میرے شاگرد اور یہ کہہ رہا ہے؟ کہا ہے کون؟ کہتے وہ جو نوجوان بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ اچھا یہ بچہ میرے شاگرد ہو، وہ بھی سب سے چھوٹا شاگرد، وہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ پوچھا کہ آؤ ادھر، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں امام طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کہا دلیل کس نے بتایا آپ کو؟ کہتے آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہی ہے۔ میں نے کب آپ کو بتایا ہے؟ کہتے آپ نے یہ تو نہیں بتایا، ایک اور مسئلہ آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ کہا وہ کون سا مسئلہ؟ کہتے مسئلہ یہ ہے کہ
آپ نے ہمیں یہ حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا اتارتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ابو جہم کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی واش روم بھی جاتے ہیں، کبھی کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ان حالات میں ڈنڈا ان کے کندھے پہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا تھا کہ ڈنڈا وہ اتارتا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمیشہ ڈنڈا جو ہے ان کے کندھے پہ ہی رہتا ہے، تو واش روم جب جاتے تو ڈنڈا ان کے کندھے پہ نہیں ہوتا، تو اور نہ ہی جب سو جاتا ہے تو ڈنڈا ان کے کندھے پہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اکثر حالات میں ڈنڈا ان کے کندھے پہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قمری بھی اکثر حالات میں بولتا رہتا ہے، کبھی کبھی خاموش بھی ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے اور بہت خوش ہوئے اس پہ کہ یعنی میرے شاگرد اور اتنے اچھے استدلالات کر رہے ہیں۔ تو اور اس کو کہا کہ ہاں آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اچھا، امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یاد ہے آپ کو؟ میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ ہاں، واہ 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 واہ، دیکھو میں نے آپ کو تقریباً کم سے کم 30 مرتبہ پڑھایا تھا۔ چلو پڑھو میرے ساتھ۔ آباء سید الورى على الرتب هو ابن عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ابن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي وغالب وفهر ابن مالك ونضرق الكنانة كذلك وخزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم معد بعده عدنان، بعض پڑھتے ہیں ثم معد بعده عدنان وبعد ذاك اختلف الأعيان، عدنان کے بعد اختلاف ہے پھر آدم علیہ السلام تک، بلکہ اسماعیل علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک تو جھوٹ ہے، اسماعیل علیہ السلام تک اختلاف ہیں کیونکہ صحیح سند پہ ثابت نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں۔ اس سے آگے جو آدم علیہ السلام تک ہے وہ تو جھوٹ ہے، صحیح ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ نسب سب نے یاد کرنا، میں نے آپ کو پڑھایا تھا، آپ کو نہیں پڑھایا؟ صبح انشاءاللہ آپ کو دوبارہ میں پڑھاؤں گا، یہ آپ نے یاد کر کے آنا، آپ کو تو پڑھایا تھا میں نے۔ رضوان آپ نے اس کو پڑھانا ہے، صحیح ہے، لکھے دینا ہے آپ نے کہ یاد کرے، یہ آپ نے لینا ہے رضوان سے یاد کرنا ہے، پھر صحیح ہے، کوشش کرو کہ آج ہی یاد ہو جائے آپ کو۔ کوئی سوال ہے اس سبق میں؟ ہاں، کون سا؟ ہاں تو واقعہ پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کافی ہے اتنا۔